جمادی الاخری کا یہ ماہ مبارک اپنے آخری عشرے میں داخل ہوا۔ آج 22 جمادی الثانیہ ہے۔ سن 13 ہجری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہوا۔ آج ہی کی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رفقا، اولین رفقا جنہوں نے مشکل اور آڑے وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا، جن کا نتیجہ انہیں اس جہان میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ جاری کر کے مل گیا۔ جو جس قدر زیادہ آگے گیا اسے اسی قدر درجہ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقیدت اور محبت کا محور اور مرکز ہیں، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو لوگوں میں سے اپنے لیے خلیل بناتا تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، ابو بکر اس درجے پر فائز ہے کہ اسے خلیل بنا لیا جاتا، لیکن میرا دل یہ صرف اللہ کی محبت سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے، اس میں غیر کی محبت نہیں ہے۔ اگر اس کی اہلیت اور صلاحیت کسی میں تھی تو ابو بکر اس قابل تھے کہ ان کو میں اپنا دوست بنا لیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خلیل کو چنا ہے اپنے دوست کے لیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نصیب فرمایا، اور کس کو نصیب فرمایا؟ اپنے انبیاء میں سے، اپنے رسولوں میں سے ایک رسول کو نصیب فرمایا ہے، اور وہ رسول جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز نصیب فرمایا کہ تمام انبیاء میں ایک ابراہیم ہیں جنہیں خلیل اللہ کے لقب سے اور نام سے پکارا جاتا ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ ظاہر ہے ایک اعزاز اور ٹائٹل کسی کے نام ہوتا ہے تو اس کے اندر پائی جانے والی وجوہات ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ ٹائٹل اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے بھی لگا کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں خلیل بنا رہے ہیں ان میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں خلیل بننے کا کہہ رہے ہیں ان میں کون سی خوبیاں ہیں۔ ان کی خوبیوں کو اگر مشترکہ طور پر دیکھا جائے تو یقین جانیے سیم خوبیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل میں بھی۔ بلکہ امام رازی رحمہ اللہ نے ایک روایت لکھی ہے، قول لکھا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو اللہ کے خلیل بنے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، کیا کیا ہے، کتنے آپ نے مجاہدات کاٹے ہیں؟ تو انہوں نے جواباً 3-4 جملے ارشاد فرمایا،
میں نے اپنا جسم اپنا آپ آگ کے لیے پیش کیا، میں نے اپنا مال مہمانوں کے لیے پیش کیا، میں نے اپنی اولاد قربانی کے لیے پیش کی۔ جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خلیل بنا لیا۔ معنی یہ کہ یہ چیزیں کہنے میں تو آسان ہیں کہ اپنے آپ کو آگ کے لیے پیش کر دینا اور آمادگی ظاہر کر دینا کہ بھائی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ملائکہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری ضرورت، ہوا کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہماری ضرورت چاہیے، پانی کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہماری ضرورت ہو تو ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، تو سب کو یہ کہہ کر کے جواب دے دینا کہ جس کے لیے یہاں پر ہوں وہ بہتر جانتا ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات آگ میں چخا میں پڑا ہوا بندہ کہے تو یہ بڑی اعزاز اور عظیمت والی بات ہے۔ یہ عام تھوڑے سے حالات ٹائٹ ہو جائیں اور آدمی اپنی سوچوں کا محور بدل لینا تو یہ خلیل والی صفات نہیں ہوا کرتی۔ مشکل ترین وقت میں آدمی جو ڈٹ جائے اس وقت میں یہ صفت خلیلی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ رسول جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا، اپنے آپ کو پیش کر کے آمادہ رہے اور ساری باقی اسباب اور ذرائع سے قطع نظر ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امر آیا کہ آگ سے کہہ دیا کہ آگ اب تو ٹھنڈی ہو جا، زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں، سلامتی والی ہو جا، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم۔ ایسے ہی میں نے اپنے مال کو ضیفان کے لیے یعنی مہمانوں کے لیے خرچ کر دیا۔ مال کو مہمانوں کے لیے خرچ کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اعزاز اور وہ مشن تھا کہ روایات میں آتا ہے کبھی بھی تنہا دسترخوان پر تشریف نہ رکھتے تھے، میلوں سفر کر لیتے کہ کوئی مسافر مل جائے، کوئی راہگیر مل جائے، کوئی چلنے پھرنے والا مل، کوئی ملے صحیح جس کے ساتھ، اگر کوئی نہیں ملا تو کھانا ترک کر دیا۔ میزبانی کے اس شرف پر اور میزبانی کی اس حالت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو درجہ خلیلی نصیب فرمایا ہے، اور خلیل کہتے ہیں اس دوستی کو جو دل کے بیجوں بیج لگی ہوئی ہو۔ دوستیاں مختلف ہوتی ہیں، کوئی راہ چلتے دوست ہیں، کوئی باتوں کے دوست ہیں، کوئی صرف ایک شعبے کے دوست ہیں۔ یہ دوستیاں اور جو دل والی دوستی ہے نا، وہ وہی کرتا ہے کہ جو جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں، جان بھی پیش کرنے والا ہو، مال بھی پیش کرنے والا ہو۔ اولاد کی بات آئی تو نہ پوچھا کیوں ہو رہا ہے۔ چھوٹے معصوم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ سمیت وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دینا، یہ ہماری زبان میں تو آ سکتا ہے لیکن اس کو کرنا بڑے جگر گردے کی بات ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر سنا اور اسماعیل اور ان کی والدہ محترمہ کو جا کر کے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے بغیر کسی پوچھنے کے واپسی کا رخ لیا اور یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ اور گھر والی بھی حضرت ابراہیم کی گھر والی تھیں، انہوں نے کہا کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے پریشانی کی، کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہے تو وہ ضرور ہمارے لیے بندوبست کر دیں گے۔ اولاد بھی کو پیش کر دی، اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا، مال کو بھی پیش کر دیا، پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درجہ خلیلی پر ان کو فائز فرمایا ہے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله